حضور کی بات میں پھر آتما میں عرض کی سونا
400 اونٹ تے ایک فجر دی نماز فرمایا تینوں نہیں پتا کہ پھر فجر دی نماز کرنی نہیں گئی فرمایا تکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا فرمایا کہ نماز کی پہلی تکبیر ہے وہ جناب مل جانا دنیا کا اعلان یا ساری چیزوں کا افضل ہے فرمایا تینوں اتنا فکر تے نماز دا ہونا چاہیے جنہ فکر تینوں اپنے اونٹاں دا پیا ایک دنیا ہے دنیا کے مال و متا کو پیچھے تو کی کرنا پیا تینوں یہ نہیں پتا تیرا محبوب کی کرنا مصطفیٰ نے رحمت عاملہ مبارک کی تمہارا بات تمہارے کو چلی جائے گی مصطفیٰ نے رحمت اتر والے قرآن کے اندر میرے رب تعالیٰ نے انہاں لوگاں کا بھی تذکرہ کیا جنہاں اپنے محبوب دیا محبتاں کا اعلان کیا جنہاں محبوب کی اتباع فرما برداری کی تھی انہاں کا ذکر بھی میرے اللہ نے قرآن میں کیا وہ لوگ جنہاں اپنے محبوب دیا گلاں نہیں منی میرے اللہ نے قرآن پاک کلام قرآن مجید فرقان امین او نا جائے کتاب میں اندر شک کی گنجائش نہیں میرے اللہ کا قرآن بولا تو سورہ لقمان کا پڑھنا میرے رب تعالیٰ نے فرمایا ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیلہ بغیر علم ویتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کچھ لوگ ہوتے اللہ سارے نہیں فرمایا نا سارے نہیں سارے دل کچھ وہ بھی نے جنہوں کا اٹھنا بھی میرے یاد کی اطاعت ہے بیٹھنا بھی میرے یاد کی کچھ لوگ ہوتے قرآن پاک کا اگر پہلا پارا پڑھا تو غریب میرے کچھ بھی وضاحت ہو جائے گی اللہ کا قرآن بولا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين اللہ کا قرآن میں بولا کچھ لوگ جنہیں جیسے اللہ نے مانے قیامت والے دن میں مانے اللہ کا مولا وہ مانے اللہ سارے نگل نہیں فرمایا اللہ جو دوسرا کرو بنا اللہ کا قرآن پڑھے میرا رب فرمانا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا والذي أنزل معه أولئك هم المفلحون میرے اللہ کا قرآن میں اس قرآن کا ذکر کر رہا ہے جنہاں میرے رب نے معبود کی گل نہیں مانا اس قرآن کا تذکرہ بھی قرآن کر رہا ہے جنہاں معبود کی محبت کا جزام فرما فرمانے نے کر رہا میرے اللہ کا قرآن میں لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جنہیں لوگ مصطفیٰ کریم کو من سب کچھ قربان کرنا ہے جنہاں کا اٹھنا بھی حضور کی سنت جنہاں کا بیٹھنا بھی حضور کی سنت جنہاں کا دیکھنا بھی حضور کی سنت اللہ کا قرآن پڑھا اللہ کون ہے میرا اللہ کا قرآن بولا فرمایا اولئک حزب اللہ میرے اللہ کا قرآن آتا ہے وہ اللہ کا گروہ ہے وہ کنہ کا گروہ ہے سارے اسی اللہ نے پیدا کیتا سا پر وہ لوگ جنہیں مصطفیٰ کریم کی محبت وچ پکے
میرا اللہ فرماتا ہے وہ حزب اللہ ہے. وہ کون ہے؟ حزب اللہ. اللہ کا گروہ کہ یا اللہ یہ کون لوگ نے جنہاں کا تذکرہ تیرے قرآن اندر ہے. سورہ لقمان پڑھنا فرمایا وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ ایسے نے مَن یشتری اشترا یشتری. اس کا معنی ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا. آپ خرید و فروخت کرتے ہیں, ایک بیچنے والا ہوتا ہے ایک لینے والا ہوتا ہے. جو بیچنے والا ہو اس کو عربی میں بائع کہتے ہیں. بائع بیچنے والا. مشتری کہتے ہیں اس کو جو خریدنے والا ہو. جو چیز درمیان میں ہو اس کو مبیع کہا جاتا ہے. اور جو خریدنے والا معاوضے میں پیسے دیتا ہے اس کو ثمن کہتے ہیں. جو ہے بھائی اب ساری بات کی وضاحت ہوتی ہے. اشترا یشتری کا معنی بھی سمجھ آ جائے گا. جب خرید و فروخت کرتے ہیں ایک ہوتا ہے بیچنے والا ایک ہوتا ہے خریدنے والا. بیچنے والے کو بائع کہتے ہیں, خریدنے والے کو مشتری کہتے ہیں. جو چیز بیچی جائے اس کو مبیع کہتے ہیں, جو پیسے لیے جائے اس کو ثمن کہتے ہیں. آپ توجہ رکھنی ہے. میرا اللہ کو مگر کچھ لوگ وہ ہیں من یشتری جو خریدتے ہیں بیچتے نہیں ہیں. توجہ ذرا اس طرح کا معنی سمجھنا ہے. جو خرید کرتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں. اب مولا وہ کس بات کی خرید و فروخت کرتے ہیں؟ جائیداد بیچتے ہیں, زمینیں بیچتے ہیں, وہ اپنی جتنی بھی پراپرٹی ہے اس کو بیچتے ہیں. میرا اللہ فرماتا ہے یہاں پراپرٹی کی باتیں نہیں ہیں. پراپرٹی نہیں بیچتے. یا اللہ پھر کیا بیچتے ہیں؟ خرید و فروخت تو اسی بات کی ہوتی ہے. اور کس بات کی ہے؟ میرے اللہ کا قرآن جو الفاظ بول رہا ہے ذرا اس کی طرف توجہ کرنی ہے. میرا اللہ فرماتا ہے لہو الحدیث. لہو الحدیث, حدیث حدث سے بنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نئی چیز کا آنا, وجود میں آنا. اور اصطلاح شرع میں حدیث اس کو کہتے ہیں جو مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلے. جو بات انسان کی زبان سے نکلے اس کو حدیث کہا جاتا ہے. خالصتاً اگر مانا جائے خصوصی طور پر تو مصطفیٰ کی رحمت کے ساتھ اس کی نسبت ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. لہو الحدیث فرمایا جو خرید و فروخت کرتے ہیں, خریدتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خریدتے ہیں. کیا خریدتے ہیں؟ فرمایا لہو الحدیث. ان پنجابی جو ترجمہ کری آسانی ہو جائے گی. فرمایا فضول باتیں, فضول گلاں. تو فضول باتوں کو ہم نے اپنے سروں پہ ایسے سجایا ہوا ہے جیسے یہ دین بالکل سارے کا سارا اسی میں ہے, اصل کو بلا دیا ہوا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو فضول باتوں کو خریدنے والے ہیں بغیر علم, بغیر علم کے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فضول باتیں کر کے لے کے کرتے کیا؟ بھائی چیز تو وہ خریدی جاتی ہے جس کا کوئی نفع ہو. بھائی بازار میں جو چیز بکتی نہ ہو اس کو خریدنے کا کوئی فائدہ. اب سورہ لقمان فرما رہا ہے رب فرما رہا ہے لہو الحدیث. وہ حدیث کو, لہو حدیث کو خرید لیتے ہیں. اللہ کو خریدنے کس وجہ سے ہے؟ میرا رب فرماتا ہے یضل عن سبیلہ. اضل یضل ضلالت, اس کا معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا, گمراہ کرنا. فرمایا وہ میرے راستے سے بہکانے کے لیے فضول باتوں کو خریدتے ہیں. یہ ذرا مضمون تھوڑا سا آپ کو پریشانی والا لگ رہا ہے لیکن باتیں اتنی پریشانی والی نہیں. میں نے صرف دو گروہوں کا تذکرہ کرنا ہے. توجہ. لہو الحدیث فرمایا وہ فضول باتوں کو خریدتے ہیں. اللہ ان کے خریدنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ یہ خرید کر وہ نفع لیں گے؟ فرمایا یضل عن سبیلہ, وہ میرے راستے سے روکنے کے لیے یہ کام کریں گے. اللہ یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اللہ کا مطلب ان کو علم نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ اصل بات یہ خریدنا نہیں ہے, اصل سودا یہ نہیں ہے. اللہ پھر اصل سودا کیا ہے؟ میرا رب کا قرآن ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اصل سودا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ
اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ابھی وہ دنیا گھر کر بیٹھی ہے. اسی وجہ سے قبرستان جائیں تو وہاں موت نہیں یاد آتی. اسی وجہ سے ہم نے جناب ترجیح دے رکھی ہے میلوں پہ جانا فرض ہے, مسجد میں جانا کیا ہے بھائی توجہ ہے. مولوی صاحب اگر ہم میلے پہ نہ گئے تو کل ہمارے دودھ کو جاگ لگائے گی تو دہی نہیں بن سکتا. میں نے کہا تیرا اتنا بڑا تقویٰ ہے, پڑھ مصطفیٰ کریم کا فرمان, تجھے پتا چلے مصطفیٰ جان رحمت نے یہ تو نہیں کہا کہ دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ جانا ہے. کون سی کتاب تو نے پڑھ لی ہے جس نے تجھے نمازوں کی قضا کرنے کا طریقہ بتا دیا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں تو عراقی آئے تو حضور فرماتے ہیں نماز پڑھا کر. آج بھی یہ تھوڑا سا شیخوپورہ کے قریب شرفپور شریف کے تاجدار کی بارگاہ میں چلے جاؤ نا, جس کو لوگ میاں شیر محمد کہتے ہیں, شرفپور شریف کا تاجدار کہتے ہیں. آپ نے فرمایا بلیا نماز پڑھے گا کہنا حضور ٹائم نہیں لگ رہا. جیڑی گل کی تھی نا آپ نے سمجھانا وہ وقت سے نا لوگ سن لیں گے. ہوں یہ جی گل کر کہنا لا اج کے اوکھے سوکھے لگی مسیحی آج بھی آ اس مسیح کے جمعہ پڑھا اگو اس مسیح سے نہیں ہوگا. توجہ ذرا سوچنا بھی ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا کیا ہے, فکر کیا ہے. آج کوئی اعلان کر رہا ہے 9ویں 10ویں کے ہم نے پیپر لینے ہیں, بچے احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جناب ہم نے تو پڑھا ہی نہیں ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا امتحان نہیں ہونا؟ آپ کا امتحان نہیں ہے, اس کی آپ کی تیاری ہے. یہ دنیا کی 2 کتابیں آپ نے نہیں پڑھی تو احتجاج کرنے کے لیے آپ تیار ہیں. تو جس کتاب کے لیے, جس زندگی کے لیے ایک واشنگ مشین لیں تو چھوٹا سا کارڈ ساتھ ملتا ہے, اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. آپ سلائی مشین لیں اس کے ساتھ بھی کارڈ ہوتا ہے. چلو یہ تو مشکل بات ہے, آسان کر دو. آپ موٹر سائیکل لیں اس کی ٹینکی پہ ایک کارڈ لکھا ہوتا ہے, اس کو اتنی دیر چلانا ہے, ایسے چلانا ہے. تجھے نہیں پتا کہ تیری زندگی کا مقصد کیسے چلنا ہے. تیرے لیے کوئی کارڈ نہیں آیا, اس کارڈ کی طرف کب توجہ کرنی ہے. تو اتنا خوش قسمت ہے کہ تیرے بارے اللہ کا ذکر قرآن کر رہا ہے, تیرا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے. لیکن آج تجھے فکر نہیں ہے, تجھے سمجھ نہیں ہے. فروعی باتوں کی طرف میری توجہ ہے, یہ اس بات کی طرف میری توجہ ہے کہ بہت بڑا میں نے ختم دلانا ہے. کس لیے دلانا ہے؟ جی میں کامیاب ہو جاؤں گا تو جس کامیابی کا رزلٹ, جس کامیابی کا سرٹیفکیٹ مدینے کے تاجدار دیں, اس کامیابی کی طرف کس نے آنا ہے, اس کامیابی کی طرف کب آنا ہے, کس لمحے آنا ہے, کس بات کی فکر ہے. آج میرا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے خرید و فروخت 2 شخص کرتے ہیں. ایک فضول باتوں کو خریدتے ہیں, فضول باتوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں. اب ان کا بھی ان کا نتیجہ سننا میرا اللہ کا قرآن لے رہا ہے. فرمایا بغیر علم کے وہ فضول باتوں کو خرید لیتے ہیں. یا اللہ ان کے لیے کیا ہے, جنت ہے. فرمایا اولئک لہم عذاب مہین. اب اس کا ترجمہ سن لینا. فرمایا اہانت والا, رسوائی والا عذاب ہے ان کے لیے. لیکن جنہوں نے اپنی خرید و فروخت کی اللہ
رضا کے لیے. یا اللہ دنیا دا مال دنیا تے خریدنا پانا جدے کو مال وہ سکا بھی چھڑ جانا پیو بھی چھڑ جانا دائیں بڑا چھڑ جانا آؤں اللہ دا قرآن پڑھنا جمعہ دا پڑھنا رجال رجل لجمائے رجال لا تلہیم تجارت کتنی خوش قسمت مخلوق ہے کتنی خوش قسمت امت ہے جدی تجارت کا تذکرہ بھی قرآن اندر جدی نماز کا تذکرہ بھی قرآن اندر جدی محبت کا تذکرہ بھی قرآن اندر جدی خیریت کا تذکرہ بھی قرآن اندر جدی زندگی پسند کرنے کا طریقہ بھی قرآن اندر جدی زندگی واسطے اللہ نے قرآن پیدا نازل فرمایا جدی نمونے واسطے اللہ نے حضور کے صحابہ پیدا فرمائے حضور کے صحابہ بھی کرتے ہیں عمل زندگی کا گزارا ہوا پتہ چل گیا اس مخلوق کا میرا اللہ کا مانگا بندے بچوں جنہیں میرے بندے میں رجال لا تلہیم تجارت لا بیع پانے نبی تجارت ہوئے پانے خرید و فروخت ہوئے پانے مال بیچنا ہوئے پانے مال لینا ہوئے میرا اللہ کا قرآن پیام ہے لا تلہیم تجارت لا بیع عن ذکر اللہ لوگو مردان چھوڑ اللہ کی بارگاہ وچ مقبول نے جنہ دا عمل میرا رب فرمانا پیا تجارت نولا بیع نہ انہاں دی تجارت نہ انہاں دی خرید و فروخت نہ انہاں دی بے میرا رب فرمانا عن ذکر اللہ میرے ذکر کو دور نہیں کرتی وہ تجارت بھی کرتے مینوں یاد بھی کرتے اللہ نے سیدھا قرآن وچ بیان کر دے یارا تجارت تو کرے ذکر اللہ دا قرآن کرے بیعت تو کرے ذکر اللہ دا قرآن کرے دکان تے تو بیٹھے ذکر اللہ دا قرآن کرے گھروں تو نکلے اللہ اپنے فرشتیاں کو فرمایا او فرشتیوں مولا حکم نے فرمایا جاؤ لگا دے پرن اپنے گھروں نکل گئے میری رضا کی خاطر نکل گئے اپنے بچوں واسطے محنت مزدوری واسطے نکل گئے حدیث کے کھانا میری ذمہ داری منوانا ذمہ داری نہیں میرے رب فرمانا فرشتیوں جدوں تک تجارت واسطے نکلتے پیا جدوں تک مزدوری واسطے پہ جانے اونی دیر تک نام اعمال وچ رحمتاں لکھ دے جاؤ. انسان تو اپنی شان نہیں سمجھا راہ تو بھٹک گیا تیرا راہ ہو رہے وہ راہ کیڑا ہے بابے نے بڑے سونے الفاظ میں ہونے کہا تیرا لمحہ ہی سفر مسافرہ بے تو کلیاں پینا راہ تینوں ہتھی ودیا کرن گے رل کے بہن برا اب میں کل ایک قبرستان گیا اینا کھڈا دیکھیا دل ہل گیا کی بندا ہوئے گا کسی دیکھنا ہوئے میرے نال پر چلے میں نہ چوری پرویز بھی آیا سی انہوں پتہ ہے وہ تو میں گل بھی کی تھی یہ اللہ کا عذاب ہے دو چار پچھلے جمعے دی بات کراچی دے وچ مردے کو دفن کرنے لگے قبر دی سامی کٹی ہوئی رکھیا زمین دے اوپر جسم لگا نال آگ دے شولے نکل آئے سلیکا پانیاں لوکاں دے نصیباں چ نہیں ہوئیاں اس طرح مٹی سٹ دی یار کس گل تے پے گیا سی تیرا لمحہ سفر مسافر تو کلیاں پینا راہ آج دنیا دے چہرے چ پے گئے ایک دن پتہ ہے گھوڑیاں کا جناب دوڑ بڑا سونا ہے اب نماز کس نے ادا کرنی ہے آؤ مصطفیٰ کریم کا فرمان سنو محبت کے ساتھ سبحان اللہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأخذ بفقام اگر تو پیر دا پتر ہونا تو یہ کام کرنا نا قسم رب الجلال دی جس دی
مسند ہے امام مسلم کا صحیح مسلم کے مؤسس الکتب کیا جاؤ گے کیوں صحیح ہے جو اندر منیا جاؤ گے کیوں صحیح ہے کیا جاؤ گے ابو ایوب انصاری نے ایک اعلان دیا حضور دی بارگاہ وچ فرمایا عورض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی مٹھی جن کے پکڑ لے سبحان اللہ بولو بولو سبحان اللہ سارے مجمع جو چار بندے بھی گل سمجھ جاندے گل چنگی وگرنہ اس حد تک سارے جسم سے اس رائے کر گئی ہے کہ میں 12 ربیع الاول دی محفل ضرور کرنی ہے نماز دے قریب جاواں یا نہ جاواں اے سارے اندر سرایت کر گئی جبکہ آج تک کسی نہیں دسیا کہ حضور دے آن دی خوشی منانا مستحب ہے پر رب دی بارگاہ جھکنا میرے اللہ دا فرض ہے توجہ آپ فرما میرے موفی سوال فعال بخرام اللہ تقی حضور دی مٹھی دیا واقعہ پکڑ لیا ایرا دینے واقعہ پکڑیا واقعہ پکڑ گیا مگر لے وہ سوال سننا فرمانا سننا قال یا رسول اللہ یاد کرنے او یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بما يقربني من الجنة القدر حضور دیا ٹھیلیا لگاما پکڑ گئے بلا والا سونا ایک کلمہ پوچھنا چاہنا حضور فرمایا دس کی گل ادگی سونا من دس يقربني من الجنة میں جنت کے قریب ہو جاؤں اگلے جملے سنو میں جلدی کا مقابلہ لوں ما یبادنی من النار سوئے جہنم کو دور ہو جاؤں قال فتقبل صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ایک نظر اڑے ہاتھ والے کیا اور یہ دلی والے کیا ثم نظر فی اصحابہ پھر اپنے جان صحابہ والے کیا ثم قال لقد رفق ولقد قضي قال كيف كنت قال تعال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله سبحان اللہ یہ حدیث میں 2 منٹ میں پوری کر لیتا ہوں تعبد اللہ حضور نے انہیں دیکھ کے فرمایا جے چاہے میں جنت کے قریب ہو جا اللہ بکلہ چھوڑ دے فضولیات کچھ نہ پہ گئی کہ جنت کے قریب ہونا چاہے پھر اللہ کی عبادت کرے آ کر سبحان اللہ بات ساری کر دے سبحان اللہ اگلے دن میں تقریر تے بیٹھا تو میرے تو بعد ایک پیر صاحب آئے بڑے بڑے نام نہ لائٹا بیٹا سید لے گیا کہنا ہے جناب ایک توحید کی بات نہیں کرتا ایک رسالت کی بات نہیں کرتا میں نے کہا تو نے قرآن کو تقسیم کیا ہوگا ہم نے قرآن کو تقسیم نہیں کیا ہم اللہ کے فرمان کو بھی مانتے ہیں مصطفیٰ کریم کے قرآن کو بھی مانتے ہیں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا اللہ کی عبادت کرے کر اللہ کے نام کسی کو شریک نہ بنائے وتقیم الصلاۃ سبحان اللہ اللہ کی عبادت کے اندر کی نماز ہے اور مدینے کے لانے میں فرمایا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤتی الزکاۃ المفروضہ جن اللہ نے تیرے نماز لکھ دی وہ نماز پڑھا کر کتنے لکھیاں 5 نمازاں تاکہ انہوں نے 5 نمازاں نہیں 5 دنیا میں سلام والا خمس اسلام دے بنیادی رکن میں بولو اسلام دے رکن میں 5 نمازاں نہیں 5 پتہ چلیا میرے پاک نبی نے فرمایا عبادت بھی کریا کر نماز مکتوبہ بھی پڑھیا کر نماز زکات مفروضہ بھی دیا کر اگلے جملے سنو دینا تعالی وتسل اللہ کر رحمکا سبحان اللہ صلہ رحمی کریا کر کی کریا کر انشاءاللہ اندر جمعے کی بدات کرا گا بالکل مقام میں کر دی صلہ رحمی کریا کر جو اینی گل کی تھی نا 10
چھڑی ہوں اگلے جملے اگلی حدیث دے راوی بدلے حدیث ہوئی ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ انہیں کیا والذی نفسی بیدہ لا ازید ولا احد شیئا ابدا لا انقص شیئا منه فلما ولى قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى هذا مصطفیٰ نے فرمایا جنہوں نے سامنے بیٹھ کے کہنا قسم پروردگار دی سونے نماز نہیں پڑھانا زکات نہیں دینا حج نہیں کرنا روزے نہیں رکھنا دماغ کا سونا لا عزیز والا لا شیء ولا زندگی کے تو بدنا نہیں ہوں میں نماز پانچ پڑھنی نہیں روزے ایک نہیں رکھنے حضور فرمایا ٹھیک ہے اتنی گل کرن تو بعد فلما واللہ جب ٹر گیا نا تو حضور دی بار میں نکلا تو حضور نے فرمایا قال نبی حضور بولے سبحان اللہ حضور نے فرمایا اوئے صحابہ جی سونا فرماؤ میرے غلاموں سنو جی سونا حکم فرمایا من سرہ ان ینظر رجلا الی الجنہ فرمایا کوئی تواڈے وچوں جنتی دیکھنا چاہندا ہے سبحان اللہ بڑی محبت کا جملہ ہے ابھی اس نے نماز کا ارادہ کیا اور جنہیں نماز کا ارادہ کیا میرے نبی جنت کی بشارت دے دیں گے سبحان اللہ فرمایا ینظر الی ہذا فرمایا جس نے جنت